لڑکی رحمت ہے یا بوجھ ہے؟ آپ سارے لوگ بول رہے کہ لڑکی رحمت ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ اچھا، اگر لڑکی رحمت ہے تو لڑکی کا رشتہ آیا، شادی کی بات چیت چل رہی، تو ایمانداری سے بتائیے، جب تک کہ لڑکے والوں کے ڈیمانڈز پورے نہیں کرتے، جب تک کہ لڑکے والوں کے خواہشات پورے نہیں کرتے، جب تک کہ لڑکے کی ماں، لڑکے کی دادیاں، لڑکے کی نانیاں جتنا چاہتی ہے سونا اتنا پیش نہیں کرتے، کیا لڑکی کی شادی ممکن ہے؟ رشتہ طے ہوگا؟ پاسبل ہے؟ تو پتہ کیا چلا، جب تک کہ آپ کچھ نہیں دیں گے لڑکے والوں کو، چاہے خوشی سے یا فرمائش سے، یا دوسرا چلن کیا ہے، دیکھیں ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پہلی بچی کے ٹائم پہ بھی ہم نے صاف کہہ دیا، ان کی خوشی سے وہ لوگ کچھ دے دیے، نہیں پتہ ہے، یہ ہماری دوسری بچی کے ٹائم پہ بھی ہم نے صاف کہا کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو، اس کے باوجود بھی وہ دوسری بچی بھی کیا ہے 15-20 تولے کا سونا لے کر آئی، اب یہ تیسرا بچہ ہے ہمارا آسٹریلیا میں جاب کر رہا ہے، دیکھیے تو کیا پتہ چلا، کچھ تو پتہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے کہ چکر میں وہ پہلے سے جو کچھ آ چکا ہے 2 بہوؤں کے ذریعے سے، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا انہوں، ہے کہ نہیں؟ اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ لڑکی رحمت ہے، تو کیا بغیر کچھ دیے کہ شادی ممکن ہے؟ رشتہ طے ہوتا؟ تیسرا ایگزامپل دیکھو، چلو بارگیننگ ہو گئے، سب فکس ہو گیا، دینے کا پورا معاملہ اوکے ہو گیا، پلنگ بھی دیں گے، فرنیچر بھی دیں گے، لڑکے والوں کے 500 مہمانوں کو شادی کا کھانا بھی کھلا دیں گے، 5 لاکھ روپیز نیٹ کیش بھی دیں گے، اینڈ شادی کے دن 2 لاکھ روپے کم پڑ گئے، بولے کہ 2 لاکھ کم ہے بعد میں دیں گے، ہوگی شادی؟ کتنے اخبارات میں آپ نے نہیں سنا ہے کہ 2 لاکھ روپے کم ہونے کے کارن رشتہ ٹھکرا دیا گیا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ باراتی آئی واپس چلے گئی، کسی اور کے ساتھ شادی کرنا پڑا، تو پھر کہاں ہے آپ کی عزت؟ آپ تو بولے رحمت ہے، یہاں تو رحمت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے دلچسپی کی بات یہ ہے میری بہنوں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کی دینداری، کوئی اہمیت ہے اس کی؟ سوچو آپ، کیا کوئی آدمی، ایک لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی ہے جس کا دین اچھا ہے، با اخلاق ہے، تمیز والی لڑکی ہے، اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، پاک دامن لڑکی ہے، کیا اس لڑکی کی شادی ممکن ہے بغیر کچھ دیے کے؟ دیکھو میں یہ تمام چیزیں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کہا کہ لڑکی رحمت ہے، تو کہاں رحمت نظر آ رہا ہے بھائی؟ یہاں کہاں رحمت ہے؟ وہ بیچاری اتنی قربانی دے کر اپنے ماں باپ کو، اپنی گھر کی یادوں کو چھوڑ کر آ رہی نا، اتنا ہے کیا؟ نہیں، آنے کے بعد شوہر کی خدمت کرنا، سسرال کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے؟ اچھا منتھلی کتنا مل رہا آپ کو؟ منتھلی ماہانہ پیمنٹ کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں، فری میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا ویکلی ہالیڈے؟ ویکلی ہالیڈے نہیں ہے۔ اچھا 60 ایئرس کے بعد کوئی ریٹائرمنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھو آپ سوچنا کیوں نہیں چاہتے، اتنی بڑی قربانی ایک لڑکی دے رہی ہے، وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی بلکہ آ کر یہاں پوری زندگی بھر کے لیے خدمت کرنا ہے، صاحب کی خدمت کرنا، ان کے بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہے، ان کے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بدلے میں منتھلی پیمنٹ نہیں ہے، ویکلی ہالیڈے بھی نہیں ہے، ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، ایون یہاں اگر 4 بجے تک بھی تم بیٹھو گے، جانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں بھائی میں 3 گھنٹے جا کے اجتماع سن کے آئی، 2 گھنٹے آرام کرتی، دیکھو شام کا تم پکا لو جی آج ایک دن، ہے پاسبل؟ تم شام کے 6 نہیں 8 بجے تک بھی یہاں بیٹھو، جا کے پکوان تم کچھ کرنا ہے، تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ اتنی بڑی قربانی ایک لڑکی دے رہی ہے اور شادی کے بعد اتنی بڑی قربانی دینا بھی ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ پھر وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو آپ کی عزت ہے یہاں؟ آپ کی عزت کہاں ہے بھائی؟ وہ تو آپ کی عزت کہاں کر رہا ہے؟ اگر وہ آپ کی عزت کرتا تو آپ کی عزت تو یہ ہے، آپ کی عزت یہ ہے، شادی کے وقت اگر آپ کے باپ نے بھی کہہ دیا، آپ کے باپ نے بھی کہ دیکھیے میری 2 بچیوں کو جیسا میں دیا، میری تیسری بچی کو بھی میں کچھ نہ کچھ دوں گا۔ عزت یہ ہے کہ لڑکا کہے کہ انکل آپ پوری زندگی بھر کے لیے آپ کی لختے جگر کو میرے حوالے کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے مجھے؟ آپ کی وہ لڑکی اگر کالج چلے جائے، شام کی 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، لڑکی کو 4:30 گھر پہ حاضری دینا ہے، اگر 5:30 ہو جائے لڑکی نہ آئے، خوشی سے رہتا باپ، ٹینشن کا ماحول شروع نہیں ہوتا، گھومتے پھرتے نہیں بیٹھتا، 1 گھنٹہ لڑکی دیر سے آتی تو باپ کو فکر ہو جاتی ہے، ماں ہیبت میں آ جاتی، ویسے کا وہ لڑکی پوری زندگی بھر کے لیے چلے جا رہی۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟
لڑکی آ رہی خدمت کرتی، اس کا اخلاق اس کا کیریکٹر سیکنڈری ہے. پرائمری لیول کیا ہے؟ کیا دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو. نہیں تمہاری خوشی سے دے دو بھائی. آپ کی بچی ہے کچھ تو بھی جمع کرے ہوں گا نا، بچے کے لیے کچھ تو سوچے ہوں گا نا. بولتے نہیں بولتے؟ تو بھائی آپ کی عزت کہاں ہے یہاں؟ آپ کی عزت تو یہ ہے ہونے والا داماد، ہونے والا ہسبینڈ یہ کہے انکل آپ کی جو لڑکی میرے گھر آ رہی ہے پوری زندگی بھر میری خدمت، میری بچوں کی خدمت، میری والدین کی خدمت کرنا ہے اور میرے گھر کا دیکھ بھال کرنا ہے. بدلے میں اس کو تو میں کچھ پیمنٹ دینے والا نہیں ہوں، ویکلی کوئی ہالیڈے بھی نہیں ہے، اس کو کوئی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے جو آپ کی بیٹی میری زندگی میں آ رہی ہے وہی سب سے بڑا جہیز ہے میرے لیے، وہی سب سے بڑا تحفہ ہے. اب آپ اس کے ساتھ مزید کچھ اور چیزیں دینے کا ارادہ کر کے آپ کی بچی کی اہمیت کو کم نہ کرو. بچی کی اہمیت یہ ہے میں اس کے کیریکٹر کی بنیاد پر اس کو سلیکٹ کروں گا. بچی کی اہمیت یہ ہے اس کی عزت کی بنیاد پر اس کو سلیکٹ کروں گا میں. لیکن کوئی کمبخت لڑکا کہتا نہیں کہتا، آپ کو بھی معلوم. لیکن یہاں ان لڑکوں کو میں مجرم نہیں کہوں گا، مجرم تو آپ ہے جو رشتہ دیکھنے کے لیے جب کوئی آ جاتا تو خوب میک اپ میں نیچے منڈی ڈال لے کے شرماتے ہوئے بیٹھ جاتے. آپ کے شرمانے کی وجہ سے آپ کے خاندان کے بڑے، جن کو آپ بولتے کہ خاندان کے بڑے ڈیل کرتے، بولتے بھی نا خاندان کے بڑے بات کرے ہوئے نہیں معلوم میرے کو، یہ خاندان کے بڑے دلال بن کر وہ لوگ بارگیننگ کرتے ہیں آپ کی، نہیں دیکھتے آپ؟ وہ لوگ بارگیننگ کرتے ہیں. ماموں جان بیٹھ کر بارگیننگ کر رہے کس چیز کی؟ کہ کھانے میں کیا ہوگا. بھائی دیکھیے ہمارے مہمان بہت زیادہ ہے، حیدرآباد سے ہمارے مہمان آئیں گے، ذرا اچھا معیاری کھانا رکھو. اور فنکشن ہال کون سا لے رہے؟ ارے وہ چھوٹا نہیں، پارکنگ میں نہیں ہے اس میں، ذرا اے سی کا ہال لے لو بھائی، مہمان ہمارے بہت دور دور سے آئیں گے. کون بارگیننگ کر رہا ہے؟ ماموں جان بارگیننگ کر رہے ہیں. خالو جان بیٹھ کے بارگیننگ کرنے والے ہیں. خالو جان کہ بھائی دیکھیے ہمارے دوسرے بچے کے ٹائم پہ بھی ہم بولے، جو ایگزامپل بولا میں ابھی، یہ لوگ بارگیننگ کر رہے. اب اندر اما جان بیٹھ کے بارگیننگ کرتے انہوں. دیکھو ہمارے کو کچھ بھی نہیں چاہیے، جتنا بھی ڈالتے تمہاری بچی کے گلے پہ رہیں گا نا. کون بول رہے ہیں؟ سن رہے نہیں سن رہے؟ یہ سارے کے سارے دلال بن کر بھائی ریٹ فکس کر رہے، آپ کی عزت اڑا دے رہے، اور آپ کو حیا نہیں، آپ کو خیال نہیں کم از کم ان چیزوں کا. کیوں غور کرنا نہیں چاہتے آپ؟ یہ حقیقت ہو رہا ہے. اس سے بگیسٹ ایشو تو یہ ہے میری بہنوں، یہ جتنے لڑکیوں کے لیے آپ سنتے جل کے مر گئی، کٹ کے مر گئی، سابرمتی میں ڈوب کر مر گئی، یا گیس بلاسٹ ہو گیا. دیکھو ہمیشہ گیس بلاسٹ ہوا تو مرنے والی بہو رہتی، ساس کبھی تھی؟ کبھی سنے گیس بلاسٹ ہوا ساس مر گئی؟ نہیں، بہو ہی رہتی. یہ لڑکیاں کون تھی بولو؟ یہ وہی لڑکیاں تھی جو کل تک آپ کی طرح خواب رکھتی تھی میں میری زندگی ایسے گزاروں گی، میرے ہسبینڈ کو میں ایسے رکھوں گی، میرے بچوں کی تربیت میں ایسے کروں گی. لیکن بگیسٹ غلطی اس نے جو کیا وہ تم نہیں کرنے کا. کیا ہے وہ؟ اسی طرح نیچے منڈی ڈال کے بیٹھ گئی. شادی ہو گئی، گھر کے بڑے بارگیننگ کر دیے، گھر کے بڑے فکس کر دیے، سسرال چلے گئی. سب سے پہلے تو میچ اس کے پسند کا نہیں تھا، بارگیننگ اس کے پسند کا نہیں تھا، اس کی عزت کی بنیاد پر اس سے سلیکٹ نہیں کیا گیا ہے. بس اس کے مقابلے میں جو ریٹ آ رہا تھا وہ ریٹ میں اس کو اوکے کر دیے. بس وہ والا مل گیا، لے کے چلے گئی. شادی ہو گئی، بس لاک ہو گئی. وہ شادی ہونے کے بعد کتنے لوگوں کو نہیں سنتے اب کیا کر سکتی رہی اماں میں جانتے ہیں. سہیلیاں خود جا کر بات کرتی، آئی فرزانہ تیری زندگی کیسی تھی، تو کیسا رہتی تھی کالج میں، تیرا حال چال کیسا رہتا تھا، یہ کہہ رہی تو ایسا بن گئی. کیا جواب دیتے ہو؟ کیا کرنا چھوڑ، یاد نہ کو دلا پرانے دن، ہو گیا ہوگا، اب کیا کر سکتی میں. سن رہے نہیں سن رہے؟ تو کون لڑکی ہے وہ کل تک آپ کی طرح اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس نے زبان کو نہیں کھولا جس وقت کھولنا چاہیے تھا، زبان کو خاموش رکھ دیا. گھر کے بڑوں نے بارگیننگ کر کے بس لڑکی کو گھر سے ہکال دیا. اب زندگی بھر رونے والی کون بھائی؟ لڑکی رونے والی. میری بہنوں، آپ کے والدین کی قربانیوں کو تو ذرا غنیمت جانو. آپ کے والدین کیا نہیں کرتے آپ کے لیے. دیکھو اگر آپ کو احساس ہے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو کم از کم آپ کے والدین کا خیال کرو. وہ باپ کیا کچھ نہیں کرتا اپنی بیٹی کی خاطر، آپ اس باپ کے لیے کیوں سوچنا نہیں چاہتے؟ کئی ایسے اوکیشنز، کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں ماں باپ خود کمپرومائز کرتے لیکن بچے کی خواہش پوری کر دیتے، جہاں ماں باپ خود کمپرومائز کرتے لیکن لڑکی کی خواہش پوری کر دیتے. am I right؟ کیا خیال ہے؟ بالخصوص عیدین کے موقع جب ہو، عیدین، وہ غریب باپ بیچارہ خود تو کپڑے نہیں بنوائے گا لیکن اپنی گڑیا کے لیے کیا بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. ماں بھی کہتی ہے نا، دیکھو اپن نہیں لیا مسئلہ نہیں، بیٹی کا تو سوچو ذرا. اب انہیں قرضہ لے کر آتا، کہیں اوور ٹائم بھی کرتا، لیکن اپنی بچی کو کپڑے دلاتا نہیں دلاتا.
تو ذرا اس باپ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے تم؟ وہ باپ جس کو پتا ہے کہ کل تک میری لڑکی ہاسٹل میں تھی، حیدرآباد میں تھی، کہیں بھی تھی، دل بولا اس کو دیکھنے کا، بیٹا تیرے کو دیکھنا دل بول رہا، کیا کرتی تھی؟ سیکنڈیں آ جاتی تھی. اس باپ کو پتا ہے آج جہاں میں رشتہ کر رہا ہوں میری بیٹی کو، اگرچہ کہ بازو گلی میں رہتی میری بیٹی، لیکن آ سکتی؟ اب پرمیشن لینا پڑتا. اب صاحب کو نہیں، ان کی اماں کو بھیجنا دل بولے تو بھیجیں گے، نہیں تو نہیں. اسلامک رول تو ہسبینڈ پہ ہے. لیکن میں بولا نا، اپن میچز صحیح نہیں دیکھتے. رشتوں کے موقع پر لڑکیاں آ کر بات نہیں کرتی، نیچے منڈی ڈالے کہ خالی وہی ایگزیبیشن کا پتلا بن کے بیٹھ جاتی. انہوں ایگزیبیشن چلتا تو جا کر دیکھو، سب چیزیں سجا کے رکھ دیتے. سیم ویسی ان کو بھی سجا کے رکھ دیتے، منہ نہیں کھولتے. انہوں بڑے جو بارگیننگ کر دینا ہے کر دیتے، پوری زندگی روتے بیٹھنا ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا، وہ باپ بیچارہ جس کو پتا ہے آج میں بچی کی شادی کر رہا ہوں تو میرے رائٹس ٹوٹنے والے ہیں، کل سے میری نہیں چلے گی میری بیٹی کے معاملے میں، اس کے باوجود بھی وہ بیاہ کراتا ہے نہیں کراتا ہے، شادی کرائے گا نہیں کرائے گا. تو اس باپ کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ وہ باپ پوری زندگی تمہاری تعلیم کے خاطر، تمہارے ناز نخروں کو برداشت کرنے کی خاطر، تمہاری ضروریات کو پوری کرنے کی خاطر انہیں کتنی قربانیاں دیتا. بالخصوص یہ جو پیرنٹس 30-40 ایئرس تک انڈیا چھوڑ کے، اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر، بڑے ہوتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر جا کر دبئی، سعودی، قطر وغیرہ میں جا کر زندگی گزار رہے. کیوں گزار رہے؟ کیا انہوں انجوائے کرنے کے لیے گزار رہے؟ وہاں کس کے خاطر گزار رہے؟ تاکہ میں میرے بچوں کو کمفرٹ رکھوں، تاکہ میں میری بچی کو ساری سہولیات فراہم کروں. صحیح کروں کہ نہیں؟ تو اس باپ کا کیوں نہیں سوچتے آپ؟ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا وہ باپ کنگال نہیں ہوتا؟ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا وہ باپ کو سود پر قرضے لانے نہیں پڑتے؟ اس باپ کو اپنا ذاتی مکان بیچنا نہیں پڑتا؟ اس باپ کو اپنے گاؤں میں رکھی ہوئی کھیت بیچنا نہیں پڑتا ہے؟ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ باپ جمع کیا ہوا پورا پیسہ بچی کی شادی میں خرچ کر دیتا اور خود بڑھاپے میں جا کر بیٹے کو بھیک مانگتا. صحیح کروں میں؟ آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے یہ سب چیزیں؟ بھائی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سب چیزیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے. اس کے باوجود بھی کیوں آپ گونگے بہرے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں بات نہیں کرتے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ اس ٹاپک کے اوپر؟ میں پہلے ہی عرض کیا تھا، یہ کوئی فضائل کا مسائل کا ٹاپک نہیں ہے. اور ایمانداری سے ایگزامپل کے ساتھ غور کرو. ایگزامپل کے ساتھ دیکھو، اب ظہر کا نماز کا ٹائم تو ختم ہو گیا. لا علمی کی وجہ سے اگر میں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، پتا چلا غلطی کر دیا، آج میں توبہ کر دیا، عصر کی نماز پڑھنے کا چانس ہے نہیں ہے میرے پاس، کل ظہر کی نماز پڑھنے کا چانس ہے نہیں ہے؟ جواب ہی نہیں آ رہا ہے. فرض کر لو رمضان کا مہینہ آیا، میں رمضان کے روزے نہیں رکھا، نہیں پتا تھا یا پتا تھا لیکن روزے نہیں رکھا، لیکن اللہ نے لمبی حیات دے دی، نیکسٹ رمضان میں روزہ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا؟ چانس ہے. میں نے پورا کلین شیو کر دیا، داڑھی نہیں بڑھا، پورا کلین شیو کر دیا، دوبارہ مجھے احساس ہوا، پھر دوبارہ داڑھی چھوڑنے کا چانس ہی نہیں ہے. میں حج کو جا کر آیا، آنے کے بعد پتا چلا کہ میرا حج غلط تھا، ایک اور حج کرنے کا چانس ہے نہیں ہے. لیکن میں نے آج میری بچی کی شادی کر دیا اور میرا 10 لاکھ کا لاس ہو گیا، دوسرا چانس ہے؟ تو کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ میرج کوئی ایسا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے جیسا لوگ عبد الباری کا نام سنتے ارے یہ پھر وہی شادی پہ بولتے رہے. بھائی نو، اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا چھوٹا آپ سمجھ رہے. یہ اتنا چھوٹا بھی ٹاپک نہیں ہے کہ اس کا کمپنسیشن دوبارہ آپ ادا کر سکو، نہیں ہے. ایک بار غلطی ہو گئی بس نیکسٹ 10 to 20 ایئرس پیچھے جانا ہی جانا ہے آپ کے باپ کو. تو آپ کو کیوں ہوش نہیں آ رہا ہے کہ ایک کم بخت آ کر آپ سے نکاح کر رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کی تو عزت نہیں رکھا. اس کی ساری ثبوت فرسٹ ایپیسوڈ میں نے بتا دیا. اگر وہ آپ کی عزت رکھتا تو کیا بولتا؟ انکل بچی کو جو دے رہے ہیں نا آپ کچھ بہت زیادہ ہے. اگر بچی کے ساتھ ایک چیز بھی اگر آپ دینے والے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس آپ کی بچی کی اہمیت نہیں ہے، اور آنے والی میری بیوی کی بھی اہمیت میرے پاس نہیں ہے. مجھے جو لڑکی میرے پاس آ رہی پوری زندگی بھر کے لیے، بس وہی میرے لیے سب سے بڑا ہے. یہ کہتا کوئی آج؟ تو فرسٹ ایپیسوڈ میں نے پروو کر دیا آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ رحمت نہیں بن کر آپ بوجھ بن کر بنے ہوئے ہو اس سماج کے لیے، اور آپ ایکسیپٹ کیے. کیوں؟ کرنے والے کون؟ کرنے والے کون بھائی؟ آپ ہی تھے. سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے بتایا یہ آپ کے والدین کے اوپر کم از کم رحم کھاؤ. وہ باپ پوری زندگی کماتا اور بچی کی شادی جب کرتا کنگال نہیں ہوتا، انہیں روڈ پہ آنا نہیں پڑتا باپ کو.
کتنے لوگوں کا نہیں دیکھ رہے آپ؟ ذرا ان گھروں میں جا کر دیکھو. کیوں؟ اگر میری بات کا یقین نہ آئے، لیکچر ختم ہونے کے بعد پین پیپر پکڑ لو. آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے کتنے فیملیز آپ کو ملیں گے؟ کیوں؟ میرا دعویٰ یہ ہے آپ کے ہول فیملی میں اونلی 5 to 10% مالدار ہے. کتنے؟ 5 to 10% مالدار ہے جو واقعے میں لاکھوں میں خرچ کر سکتے، کچھ بھی بگڑتا نہیں ان کا. تو کتنے لوگ ہیں ایسے ویل سیٹلڈ؟ اونلی 5 to 10% ہے. یہی لوگ سماج کو برباد کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو پوری سوسائٹی کو بگاڑ رہے ہیں. ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ریمائنڈ 90 to 95% لوگوں کو اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ سود پہ قرضہ لانا پڑتا، جائیداد بیچنا پڑتا، کاروبار بیچنا پڑتا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو اچھا لگتا؟ آپ کا باپ پوری زندگی محنت کرے آپ کی خاطر، وہ بیچارہ اپنی جوان بیوی کو بھی چھوڑ کے چلے جا رہا ہے کہ نہیں؟ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے کتنے ننھے ننھے ہوتے، چھوٹے بچوں کے کتنے نخرے ہوتے. کیا باپ دیکھ سکتا؟ پوری چیزوں کو مس نہیں کر رہا ہے وہ؟ اتنی بڑی قربانی باپ آلریڈی دے رہا ہے آپ کی زندگی کے لیے، پھر آپ کی شادی کی خاطر سیونگز بھی پورے چلے گئے اور سود پہ خرچے کرنا پڑ رہا ہے. تو کون قصوروار ہے؟ قصوروار آپ ہے، اس وجہ سے کہ تم منہ نہیں کھولتے شادی کے وقت، بہرے گنگے بن کر بیٹھ جاتے. شادی کے بعد تو تمہاری زندگی برباد ہونے والی ہے، لیکن آپ کے باپ کی زندگی برباد نہیں ہو رہی. میری بہنوں، تمہاری ماں پر رحم کھاؤ کم از کم. وہ ماں کی کیا قربانیاں نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ بیچاری تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری شادی تک کا ایک ایپیسوڈ کتنا کیئر کرتی ہوں گا آپ کے لیے. ماں کی اس عظیم قربانی کو یاد کرو جو ڈیلیوری تو آپ کی ہوتی ہے، لیکن خدمت کس کو کرنا پڑتا؟ بچی کی ڈیلیوری کے بعد انہیں اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال نہیں کرتی. ہوٹل سے منگا لو، کچھ بھی ہونا ہے، یا نہیں تمہارے بھائی کے پاس جا کر کھا لو، تمہارے امی کے پاس جا کے کھا لو، بچی آ رہی، بچی کے پاس جانا ہے میرے کو. سنتے نہیں سنتے؟ آپ ماں کا نہیں سوچتے. اگر سوچے ہوتے تو یہ جتنے لوگ مسجد کے سیڑھیوں کے پاس آ کر بھیک مانگتی عورتیں، ایک دور تو مرد بھیک مانگ رہے تھے، آج کون زیادہ دکھ رہے؟ برقعے نظر نہیں آ رہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوتا، اگر آپ کے اندر احساس ہوتا، آپ جا کر اس عورت سے پوچھتے، بھئی وہ بھی عورت ہے نا آپ کی طرح، آپ برقع پہنے، وہ بھی بیچاری برقع پہنی ہوئی، لیکن کچھ تو مجبوری اس کی بھی ہو. اگر آپ عقل مند ہوتے تو پوچھتے، تاکہ کل میرا وہ حال نہیں آنا. میں نے کئی عورتوں سے پوچھے ہیں جا کر، بہن کیا ہو گیا، کیوں ایسا بھیک مانگ رہے؟ کیا جواب تو پتا ہے آپ کو؟ بچی کی شادی ہوئی، ہسبینڈ پورا پیسہ بچی کی شادی میں ڈال دیے. جب تک ان کی زندگی تھی بچے لا کے پیسے دے رہے تھے، KCR کا 2000 کا پنشن بھی آ رہا تھا، ان کا بھی پنشن آ رہا تھا، گزارا کر لیے. لیکن وہ عورت اس کے شوہر کے مرنے کے بعد انہیں روڈ پر آ کر بھیک نہیں مانگ رہی. ارے رمضان میں کتنے لوگ آ کر بھیک نہیں مانگتے آپ سے؟ بیوہ ہوں صاحب، شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ پیسے دے دو. بیوہ ہوں صاحب، میڈیکل رپورٹس لے کر بتاتی انہیں ہاسپٹل کو جانا ہے، میڈیسین لا لینا ہے. مانگے نہیں مانگے کوئی. لیکن ابن کیا ہے، 5-10 ہزار روپے، ہزار بھی کام ہی، 5-10 روپے ڈال دیے، بس ختم، احسان چکا دیے. لیکن ہم سوچے نہیں، ارے میری طرح پردہ والی عورت ہے، وہ بھی تو برقعے میں ہے، میں بھی برقعے میں ہوں، لیکن اس کو کیا نوبت تھی آ کر بھیک مانگ رہی وہ؟ اگر سوال کیے ہوتے آپ ایسا خاموش نہیں بیٹھتے آج. لیکن میں عرض یہی کر رہا تھا، وہ عورت کل تک آپ کی طرح، آپ کی ماؤں کی طرح، آپ کی بہنوں کی طرح 4 پردے کی زندگی گزار رہی تھی، 4 دیواری کے اندر مست اچھی زندگی گزار رہی تھی. لیکن اس کے شوہر نے پورا پیسہ بچی کی شادی میں خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا اپنی بیوی کے لیے. کل میرا حال کچھ بھی ہو سکتا، کل میں مر بھی سکتا ہوں، کل میرا کاروبار بھی لاس ہو سکتا، کل میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا. کیا میری بیوی روڈ پہ آئے گی؟ نہیں سوچا اس نے اس کا خیال نہیں کیا. اگر سوچا ہوتا تو بیوی کے نام پہ کچھ انویسٹمنٹ کرتا تھا، اگر سوچا ہوتا بیوی کے نام سے کچھ شیئر خریدتا تھا، بیوی کے نام پہ کہیں نہ کہیں سیونگز کرتا تھا. کچھ بھی نہیں کرا بیوی کے نام پہ. میں بولا نا، عورت کی اہمیت کہاں ہے بھیا زندگی میں؟ آپ بول رہے خالی رحمت بول کے زبان کی جملے تھے، شادی کے وقت بھی اہمیت نہیں ہے. شادی ہو گئی 30 سال ہو گئے، بیچاری بوڑھی بن گئی، اب خیال ہے عورت کا؟ نہیں. لیکن میں بول رہا ہوں اپنے کو کہاں ہے اس جگہ، ہم کہاں وہ سب چیزیں غور کر رہے؟ اپنی زندگی میں مست مگن ہے نا، یا نہیں؟ ذرا انسٹاگرام دیکھ لیے، انسٹا کے سٹوریز دیکھ لیے، کون کیا پوسٹ لگایا، کون کیا اسٹیٹس لگایا، اس میں آدھی زندگی گزر جاتی. اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی 2 زندگیاں ہیں شادی شدہ کی. ایک تو پوری زندگی پولیٹکس میں گزارتے، صبح اٹھے جب سے لے کر رات کے سونے تک، رات سوئی جب سے صبح اٹھے تک، ساس ایسا بولی، ننند ایسا بولی، سسرال والے ایسا بولے، جیٹ ایسا بولا، جٹانی ماں ایسی بولی. یا سوتے وقت کل صبح لیٹ اٹھے تو کیا بولتے کی، پرسوں گئے تو کیا بولتے کی. آدھے لوگوں کی زندگی اس میں چلی جا رہی، ساس ننند کی پولیٹکس میں. اب وہ عورتیں
جن کو یہ پولیٹکس نہیں ہے, آزاد زندگی ہے, انہوں شاپنگوں میں, چلوں میں, چھٹیوں میں, فنکشنوں میں, انگیجمنٹ اٹینڈ کرنے میں پوری زندگی چلے جا رہی ہے ان کی. am I right؟ تو کہاں ہے خیال ہمارا؟ ہم تو ہمارا ہی نہیں سوچے, بازو والے کا کہاں سوچیں گے؟ تو یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا, اگر ماں کے لیے آپ کا تھوڑا بھی احساس ہوتا اپنی ماں کے لیے, تو آپ خیال کرتے تھے میری شادی میں پورا پیسہ چلا گیا, لیکن بیچاری میری ماں کا کیا حال ہوگا کل کے دن. آپ نے نہیں سوچا. لیکن یہ جتنی عورتیں بھیک مانگ رہی ہے, اس میں میجورٹی عورتیں وہ ہے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا, یا پیرالائز ہو گیا, یا گھر بیٹھ گیا انہیں, اب وہ بیچاری بھیک لا کے دے دینے کا. اس سے تو بگیسٹ ایشو یہ ہے, وہیں پر ایک عورت ویڈنگ کارڈ بھی پکڑ کر بھیک مانگتی ہے. نہیں دیکھیں, میری بچی کی شادی ہے صاحب, پلنگ کم ہے, کھانے کے لیے پیسے کم پڑے. آپ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ارے وہ پھر مرد کہاں رہا بتاؤ ذرا میرے کو ایمانداری سے. آپ خدمت تم کرو گی, محنت تم کرو گی, جانے کے بعد کام تم کو کرنا ہے, شادی کے لیے پیسہ بھی تم کو جمع کرنا ہے, تو پھر وہ مرد کی مردان کی کس کام کی بھائی؟ جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مرد کو حاکم بنایا, ہم نے مرد کو کنٹرولر بنایا, ہم نے مرد کو کمانڈر بنایا. کس پر؟ عورت پر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ باڈی بلڈر ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ مرد طاقتور ہے عورت سے بھی, اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہ بچے پیدا کرتا ہے. ریزن صرف یہی ہے, فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, عورت پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی ہے. کیا آپ کو احساس ہے اس کا؟ احساس ہوتا تو اب سوال نہیں کرتے آنے والے دلہے سے, نہیں سوال کرتے. یہ معاملہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو قوام اسی لیے بنایا, مال خرچ کرنے کی ذمہ داری. اس سے بھی دلچسپی کی بات کیا ہے, وائف اینڈ ہسبینڈ دونوں ہیں, دونوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. میریڈ لائف میں دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے, شوہر کی ذمہ داری پہلے ہے, عورت کی ذمہ داری بعد میں ہے. شوہر کی پہلی ذمہ داری, آنے والی اپنی بیگم کے لیے وہ ساری چیزوں کو تیار کر کے رکھے گا پہلے سے. بیگم کی ذمہ داری کب؟ شوہر کے پاس جانے کے بعد نا. بھائی میری وائف میرے پاس جب آئے گی تب نہ انہیں میری ذمہ داری ادا کرے گی. عائش نے تو کیسے ادا کرتی؟ تو اصول یہ ہے, پہلے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بیوی کو لانے والا ہے تو اس کی ذمہ داریاں پوری کرے, مہر ادا کرے, نقد ولیمہ کرے وہ, اور آنے والی بیوی کے لیے جو جو ضروریات ہے وہ پہلے سے مہیا کرے. جب بیوی آئے گی پھر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم کیا دیکھ رہے, دونوں ذمہ داریاں بھی کون ادا کرنا دیکھ رہے, نہیں دیکھ رہے آپ. لیکن میں بولا نا, اپن گونگے بن گئے, اپن بہرے بنے ہوئے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ کے بھائیوں کے اوپر کیوں رحم نہیں آتا؟ یہی بہن کی شادی کے خاطر وہ بھائی کی زندگی خراب نہیں ہو رہی, اس کا کیریئر برباد نہیں ہو رہا, اس کا فیوچر تباہ نہیں ہو رہا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ ایمانداری سے بتاؤ, 25 ایئرس کا ایک لڑکا ہے, اگر اس کو ایک 5 لاکھ روپیز ملتے نیٹ کیش, وہ اچھا کاروبار کرتا, ایک اچھا بزنس کر سکتا تھا, ہے کہ نہیں؟ اسی ٹائم پہ اس کی بہن کا رشتہ آ گیا. 5 لاکھ روپے باپ کہاں خرچ کرے گا؟ بھائی کیا کرے گا؟ بچی کی شادی میں خرچ کر دیا نا. پھر یہ بھائی کیا کرنا؟ آٹو چلاؤ, میکینک کی شاپ میں جا کے کام کرو, کپڑوں کی دکان میں کام کرو, یا انشیٹ کر کے ٹائی لگا کے جیو کے سم کارڈز یا ریلائنس والے کے سم کارڈز اس کے پروڈکٹس بیچ لیتے بیٹھو. گھروں پہ آتے بھی ہوں گے نا, دروازہ کھٹکھٹا کے ٹائی لگا لے کے, ہمارا سرف کا پیکٹ لیتے کیا سستے میں, آفر میں. کون نہیں ہے؟ آپ کا بھائی ہے. اگر آپ کی شادی کے 5 لاکھ روپے اس کو ملتے تھے نا, انہیں کاروبار کرتا تھا, بزنس کرتا تھا, تم بھی رباب سے بولے سکتے تھے میرا بھائی بزنس مین ہے. اب کیا بولتے؟ آٹو چلاتے ہمارے بھائی. آپ دیکھو مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے, میجورٹی کون ہے؟ کیا کوئی IAS آفیسر نظر آئے گا مسلمان؟ IPS آفیسر نظر آئے گا؟ کوئی انڈسٹریلسٹ نظر آئے گا؟ کوئی بڑا کمپنی کا CEO نظر آئے گا آپ کو؟ آئے گا. آٹو ڈرائیور, پان شاپ والے, میکینک شاپ والے, پلمبرز, کپڑوں کی دکان میں کام کرنے والے, کون ہے پورے؟ اگر یہ کچھ بھی نہیں ملا, دبئی, سعودی, قطر جا کے وہاں غلام گیری کر لینے کا. یہ پورے آپ کے بھائی ہے جو آپ کی وجہ سے اپنی فیوچر, اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں. اگر وہ 5 لاکھ روپے نیٹ کیش بھائی کو ملتے, انہیں بزنس کرتا تھا, رباب سے تم بھی بول سکتے تھے کہ میرا بھائی بزنس مین ہے, آپ کے ماں باپ کو اس میں سے شیئر ملتا تھا. لیکن باپ نے کیا کیا؟ پورا پیسہ بچی کی شادی میں ڈال دیا. اوپر سے کیا کرے بھائی کو معلوم, انہیں 5 لاکھ میں شادی نہیں کرے, 10 لاکھ کی شادی کرے. بھائی کو کیا دیے؟
5 लाख का खर्चा दिए, सही कह रहा हूं मैं? अब वो भाई बेचारा बहन की शादी के खर्चे अदा करने के लिए उन्हें छोटी छोटी नौकरियां कर लेता, कुछ भी नहीं मिले दुबई सऊदी कतर चले जाता। मैं हर आदमी से सवाल करता हूं बाहर जाने वाले से, भाई क्यों बाहर गए? एक्स्ट्रा इनकम के लिए गए या कुछ और मजबूरी थी? मेजॉरिटी ने क्या कहा? बहनों की शादियां करना था। भाई आपके फैमिलीज भी देखो ना, डिफरेंस इतना है, हम रियलाइज नहीं करते। रियलाइज करने की आदत डाल लो, रियलाइज करने का एहसास जिसको बोलते, एहतिसाब जिसको हम बोलते, तज़किया नफ्स जिसको बोलते। आप अपना एहतिसाब जब करोगे, तज़किया जब करोगे, रियलाइज जब तुम करना शुरू करते ना, आपका लाइफ कंप्लीट चेंज होता। अब हम कोई चीज रियलाइज नहीं कर रहे, हम बहरे गूंगे अंधे बन के जिंदगी गुजार रहे, इसलिए हमको रियलाइज नहीं हो रहा है। हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हमको दिख रहा नहीं, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हमको सुने नहीं आ रहा है, बहुत कुछ हम देख रहे लेकिन हमको एहसास नहीं हो रहा है। क्यों? देख तो रहे हैं लेकिन अंधे बन के देख रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन एहसास हमारा गूंगा हो चुका है, एहसास हमारा बहरा हो चुका है। ये बिगेस्ट रीजन है। वरना याद रखो, अगर वो भाई को पैसा मिलता, उन्हें कारोबार करता था लेकिन भाई को पैसा नहीं मिला, उसको सूद के खर्चे पड़े, अब उन्हें गया गुलामगिरी कर लेते हुए बहन के खर्चे अदा कर लेते पूरी जिंदगी गुजार रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? सही है। अब इससे बिगेस्ट इशू क्या है? आपकी तो इज्जत नहीं रही, नंबर 1। आपके माँ बाप मुश्किल उठा रहे, आपकी माँ मुश्किल उठा रही, आपका भाई मुश्किल उठा रहा, यहां तक रियलाइज कर लिए। अब इससे भी दिलचस्पी की बात क्या है, ये बाप बोलता कि बच्ची की शादी में 5 लाख का खर्चा हुआ, बोलते नहीं बोलते? बच्ची की शादी में 10 लाख का खर्चा हुआ, खासकर बच्ची की शादी हो गई, लोग क्या बोल लेते फिरते? अगर कोई आके पूछा, फयाज भाई जरा 2 लाख रुपए होना था, देते क्या? अरे भाई परसों में बच्ची की शादी कराना जी, अब कहाँ है? कुछ भी नहीं है। सुने नहीं सुने जुमले? ये जुमला भी सुने होंगे आप लोग। फलाने जगह हमारा एक प्लॉट था, बड़ी आपा की शादी में बेच दिए। सुने? फलाने जगह 2 एकड़ खेत थे हमारे, बड़ी आपा की शादी में बेच दिए। तो पता क्या चल रहा है? किसकी शादी के लिए बेचना पड़ा जी? बेटी की शादी के लिए बेचना पड़ा। अब मेरा सवाल ये है, बिलखुसूस मैरिड कपल्स अगर कोई है तो जवाब दे मेरा। बाप कह रहा है कि बच्ची की शादी में 5 लाख 10 लाख खर्च हुए, ओके, क्या उसमें से हैंड नेट 1 लाख रुपये आपको पहुंचा? आपको बदनाम कर रहे हैं ना। आपकी शादी के लिए 5 लाख रुपए खर्चा हुए, आपकी शादी के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, क्या 1 लाख रुपीस क्यों ना हो, आपके हाथ पे नेट कैश पहुंचा? कितने लोग गवाही देंगे? मेरी शादी हुई 1 लाख, कितने लाख आपके हाथ में है? हाँ, आपको आपके बाप 2 लाख रुपए दिए शादी के टाइम पे, तो टोटल अथॉरिटी आपके हाथ में होना चाहिए। तुम खर्च करो, फिर रिटर्न अपने बाप को दे दो, किसी सहेली को दे दो, किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा बोल रहा हूं मैं, ऐसा विदाउट कंट्रोल किसी को मिले? अब बोलो, नहीं मिले, 1 रुपया नहीं मिला। फिर सवाल ये है, बाप ने कहा कि 10 लाख रुपए बच्ची की शादी में खर्चा हुआ, सही है। इससे पहले जैसा एग्जाम्पल बताया, बाप की पूरी जिंदगी लुट गई बच्ची की शादी की खातिर, माँ बेचारी रोड पर आकर भीख मांग रही, भाई बेचारा कर्जदार हो गया। किसकी शादी के लिए? बहन की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि बच्ची की शादी में 5-10 लाख रुपए का खर्चा भी हुआ। तो सवाल ये है, क्या वो 10 लाख रुपए में 1 लाख तो आपके हाथ पे पहुंचे? तो अक्लमंदी कहाँ है? वो पैसा कहाँ गया? पैसा गया शादी खाने वाले को, पैसा गया बासमती चावल वाले को, पैसा गया गोश्त व्यापारी को, पैसा गया वेजिटेबल मर्चेंट को, पैसा गया गोल्ड मर्चेंट को, पैसा गया कपड़ों की दुकान वाले को, पैसा गया ब्यूटी पार्लर वाले को, पैसा गया वीडियोग्राफर को, पैसा गया कैटरिंग करने वालों को, पैसा गया कुकिंग करने वालों को, पैसा गया स्टेज डेकोरेशन वालों को, है कि नहीं? तो आपके हाथ में तो पैसा नहीं आया ना। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो आपके वालिदैन की तरफ से आपके ऊपर हो रहा है, सबसे बड़ा जुल्म आपके वालिदैन की तरफ से आपके ऊपर ये हो रहा है। वो तो कह रहे कि बच्ची की शादी में 5 लाख 10 लाख का खर्चा हुआ, लेकिन 1 रुपया भी आपके हाथ में नहीं पहुंचा। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों सोचना नहीं चाह रहे आप? इससे बड़ा नुकसान आपका क्या हुआ मालूम? अल्लाह ताला सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अल्लाह ने कहा उन मर्दों का हिस्सा है उस माल में जो उनके वालिदैन या उनके करीबी रिश्तेदार छोड़कर चले गए। यानी किसकी बात हो रही है यहां? विरासत की बात हो रही, विरासत, इनहेरिटेंस। तो अल्लाह ने क्या कहा? मर्दों का हिस्सा है उस माल में जो उनके वालिदैन ने छोड़ दिया है। यानी माँ बाप मर गए, अब माल किसका है? औलाद का है। अल्लाह कह रहा है कि मर्द का हिस्सा है
اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, صرف مرد کا نہیں ہے عورت کا بھی حصہ ہے. اس کر کیا کرا, مرد کو جتنا حصہ ہے مال میں عورت کو بھی حصہ ہے, بول رہا اللہ تعالیٰ. بگیسٹ نقصان آپ کا یہ ہوا, آپ کو وراثت سے بے دخل کیا گیا, اور آپ لوگ صرف اندھے بہرے گنگے نہیں ہیں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس ورڈ, کہ آپ لوگ پاگل بھی ہیں. کیوں؟ اللہ قرآن میں یہ فلسفہ رکھا ہے کہ اگر میرے پاس 3 کروڑ ہے جس وقت میں انتقال کر گیا, میرے پاس 3 پلاٹس ہے جس وقت میں انتقال کر گیا, تو اللہ یہ رول دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو 1 فلاٹ جائے گا, میری بیٹی کو 1 CR جائے گا. کس کا رول تھا؟ اللہ کا رول. لیکن کوئی وراثت دیتا ہے آج؟ نہیں دیتا ہے. اب پرابلم یہ ہوا, شادی میں جتنا خرچہ کرنا تھا والدین نے کر دیا, اس کی وجہ سے آپ کو تو 1 لاکھ تو ملا, 1 لاکھ بھی آپ کو نہیں ملا. پرابلم یہ ہوا آپ وراثت سے بھی بے دخل ہو گئے. کیسے؟ دیکھو, باپ کا انتقال ہو گیا, بہن آ کر کہہ رہی کہ ابو کے پیسے میں سے میرا بھی حصہ میرے کو دے دو. تب بھائی کیا بولتا معلوم؟ جو بھی خرچہ کرنا تھا تیری شادی میں کر دیا, چل جا. سنے نہیں سنے؟ اب یہاں معاملہ کیسا ہے؟ سیم ویسی ہے. اگر میں بولوں گا تو ماں مار کھا جائے گی, نہیں بولوں گا باپ کتا کھا جائے گا, وہ والا مسئلہ ہے. کیوں؟ اگر انہیں پیسے وراثت کے دے دیا تو بیچارہ بھائی کا لاس ہے, اگر نہیں دیا بہن کا لاس ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں تو بولا وراثت کا مال دینا ہے. اب اگر بھائی وراثت کا مال بہن کو دیا, شادی میں بھی خرچہ ہوئے, شادی میں ملے اس کو کچھ پیسے, انہیں تو بیچارہ زیرو ہو گیا, اس وقت بھی اس کو پیسے نہیں ملے, بہن کی شادی کے نام پہ خرچہ ہو گیا. چلو اللہ کی بات مانوں گا میں, یہ مان کر اس نے عمل کیا وراثت کی بات پر, تو کیا ہوگا؟ بہن کو تو نیٹ کیش مل گیا, بیچارہ بھائی لاس ہو گیا. اگر انہیں یہ سوچتا کہ نہیں بھی میرا لاس نہیں ہوگا, بہن کو جو کرنا تھا شادی کے وقت ابو نے کر دیا, اب انہیں اگر وراثت سے پیسہ نہیں دے رہا ہے, تو یہاں 2 نقصان, بہن کا کچھ فائدہ ہوا, بہن کا لاس, اور قرآن کی خلاف ورزی ہو گئی. یہ پورا کیوں ہوا؟ شادی میں خرچہ کرنے کی وجہ سے. اگر شادی میں کچھ بھی خرچہ نہیں کرتے, وداؤٹ اینی سنگل 1 روپی شادی کر دیتے, وراثت آسانی کے ساتھ بانٹی جا سکتی تھی. تو بگیسٹ ایشو, بگیسٹ نقصان آپ کا یہ ہوا, ایک تو خود آپ کے پیرنٹس آپ کو بدنام کر رہے, آپ کا بھائی آپ کو بدنام کر رہا ہے, لیکن آپ کو 1 روپیہ نہیں ملا, اور وراثت کا جو مال آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ مال بھی آپ کو نہیں ملا. کیا ہے سولوشن؟ کیا ہے؟ دیکھو, اس طرح کے واقعات, اس طرح کے سچویشنز ہم شام تک بول لے سکتے, اور ایوری ویک تو فیاض میں دنیا کے مثالیں لے کر سمجھا رہے آپ کو. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے, آج کے بعد فیصلہ کر لو. 2-4 سال تمہاری شادی میں لیٹ ہونے سے کوئی قیامت قائم نہیں ہوتی, لیکن یہ جلدی بازی کی چکر میں اگر جس کو بولے اس کو بک گئے, جس کو بولے اس کے حوالے چلے گئے, تو ذرا ان لڑکیوں کو یاد کر لو, سابرمتی میں ڈوبنے والی, گیس بھٹ گیا اور مرنے والی, شوہر کی گالیاں کھانے والوں میں کون ہوں گے؟ تمہارا حال ہوگا. آج کے بعد پہلا فیصلہ یہ کرو, سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو سنا دو گھر جانے کے بعد, شادی ہوئی تو ہوئی, نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ جنت میں مریم کے ساتھ میری شادی کرا دیتے. پہلے تو اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنی دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آج کل کئی لڑکے تیار ہیں سنت پر شادی کرنے کے لیے. وہاں بھی مجرم کون ہے معلوم؟ آپ کی مائیں. یہ لڑکی کی جو ماں ہے وہ بالکل نہیں چاہتی کہ بچی کی شادی سنت پر ہو. لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا. تو اسی لیے کیا ہے, اگر تم چاہ رہے, کوئی جتنی چیزیں میں نے بیان کیا یہ سب چیزیں حقیقت ہے, تم چاہ رہے کہ تم بوجھ ہو, تم چاہ رہے کہ تمہاری بے عزتی ہو, تو خاموش بیٹھ جاؤ ایسی جیسا آج تک خاموش بیٹھے. نہیں, تم چاہ رہے کہ ہم رحمت ہیں, ہم بوجھ نہیں ہیں, تم چاہ رہے کہ تمہاری عزت ہو سماج کے اندر, تو آج تم کو منہ کھولنا پڑے گا. گھر جا کر ماں سے کہنا پڑے گا, باپ سے کہنا پڑے گا کہ جب کبھی بھی 3 کنڈیشنز یاد رکھنا ہے ابو, جب کبھی بھی میرا رشتہ کوئی بھی دیکھے گا, یا تم جہاں بھی کہہ دو میرے رشتے کے تعلق سے تو میرے آئیڈیل کا آدمی ہے تو میں اس سے شادی کروں گی, ورنہ نہیں کروں گی. ورنہ لڑکی کا خواب کچھ اور رہتا, لڑکی کا خیال کچھ اور رہتا, اس کا فیلڈ کچھ اور رہتا. باپ جس کو بولا اس کو پکڑ کے لا گیا, پوری زندگی روتے بیٹھ رہی. دوسری چیز بتا دو, شادی میں سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہوگا. جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا, اگر کہا کہ لڑکی پسند ہے, اسی وقت میری شادی ہوگی. نو انگیجمنٹ پارٹیز, نو منگنی, نو رسومات, نو سانچک, نو منجے, کچھ بھی نہیں ہوگی میری شادی میں. بلکہ میری شادی میں ابو آپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا. اتنے سال جو آپ نے اسپینڈ کیا میرے لیے انف. اب شادی کے نام پر سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس بات کو مانیں گے تو میری شادی ہوگی,
ورنہ میں پوری زندگی ایسی بیٹھی ہوئی رہوں گی. کیا کرتی ہے آپ کے باپ؟ مجبوراً ماننا پڑتا. یہ اور بات ہے ماں ضد کرے گی تمہارے ساتھ, لکھ کے رکھ لو اس بات کو. باپ کنونس ہوگا, ماں نہیں مانے گی. سماج کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے. لیکن بھائی میں کہہ رہا ہوں تم تو ایجوکیٹڈ ہو نا, تم تو سمجھدار ہو, تو اپنی سمجھداری کا بتاؤ کم از کم کچھ تو بھی ریسپونس. اگر آپ تعلیم یافتہ ہو تو پھر جاہلوں کی طرح کیوں بیہیو کرتے؟ اتنے ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے باوجود بھی آج کے بعد اگر آپ کی شادیاں پھر ایسی ہو رہی تو لکھ کے رکھ لو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی اور تم بھی خود ذلیل ہونے والے ہیں. اور دوسری آخری بات یاد رکھنے کا, یہ خاندان کے جتنے لوگ رہتے, رشتہ دار, اڑوس پڑوس کے جو لوگ رہتے, یہ سب سے بڑے فتنہ خور ہوتے. کیوں؟ گھر کو ذرا آج پتہ چلا کہ آپ کو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے, دوسرے دن صبح ان کی حاضری آ جاتی, زرین آپ بچی کو دیکھنے کے لیے آئے, کہتے نا کیا ہوا. اگر تم بول دیے ہو بھائی وہ لوگ 5 لاکھ روپے پوچھے, ہمارا اتنا نہیں ہے بجٹ, ہم بولے 3 لاکھ روپے, انہوں کیا بولتے ہیں معلوم؟ انہوں وہ پیسہ مانگنے والوں کو غلط نہیں بولتے, ارے نہیں آپ آیا کرنا پڑتا کچھ تو بھی. وہ اپنی کنیز آپ آئے نہیں, ان کی بچی کو بھی وہ لوگ 6 لاکھ روپے دیے. وہ لوگ تو یہ بچہ تو اچھا ملا, 1 لاکھ کم پوچھا آپ کو, کچھ بھی کرو بچی کو جانے دو گھر پہ سے. کتنے دن رکھ لیں گے بچی کو؟ کون چڑھانے والے؟ ہاں آپ کے رشتے دار, آپ کے اڑوس پڑوس کے. آج کے بعد ٹرینڈ سیٹ کرو تم لوگ, جو ٹرینڈ چل رہا اس کو فالو نہیں کرنے کا. اب ٹرینڈ چینج کرو. گھر کے پاس اگر کوئی ایسی عورت آ رہی جو کاڑیاں لگانے کے لیے, تم جا کر بات کرو, ہاں آنٹی آئے تھے وہ لوگ, لیکن میں ہکال دی تھی ان لوگوں کو. میرے ماں باپ پوری زندگی کے لیے دے رہے آنٹی ان لوگوں کے پاس, پوری زندگی جا کے اس کی خدمت کرنا ہے مجھے, اور کم بخت کہہ رہا ہے کہ پلنگ دو, فرنیچر دو, پلسر گاڑی دو, پھر بول رہا تمہاری خوشی سے دے دو. میں بولی تیری اوقات نہیں ہے میرے سامنے کھڑے ہونے کی, نکل میرے گھر سے. اب اور ایک بار ہمت کرتے بول رہے ہیں دیکھو یہی اصل زندگی ہے آپ کی. اگر سب کے ساتھ ایسی کمپرومائز کرتے چلیں گے, ہر آدمی کاٹتے جائے گا آپ کو. ذرا ایک بار منہ کھولو, آواز بلند کر کے بات کرنا سیکھو. آپ کے حقوق, آپ کے رائٹس کوئی نہیں چھینے گا. اور لڑکیوں سے بگیسٹ پرابلم یہ ہے, جہاں منہ کھولنا ہے وہاں منہ نہیں کھولتی, جہاں منہ نہیں کھولنا ہے وہاں جھگڑے پیدا کر دیتی. شادی کے وقت منہ کھولنا ہے, اپنے باپ کو سمجھانا ہے, رشتہ داروں کو سمجھانا ہے, خاندان کو سمجھانا ہے. ارے تم لوگ خاندان کے بڑے ہیں, تم کو احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں پوری زندگی ان کی خدمت کے لیے جا رہی, انہیں میرے کو ریٹرن گفٹ دینا ہے, میرے کو نہیں, میرے ماں باپ کو ریٹرن گفٹ دینا ہے. عقل مندی تو یہ ہے نا, میرا باپ پوری زندگی کے لیے دے رہا ہے اس کو, تو انہیں لا کے ریٹرن گفٹ میرے باپ کو دینا ہے. انکل یہ فلاٹ رکھ لو آپ کی میری طرف سے, انکل یہ شادی کا جوڑا میری طرف سے آپ کے لیے, تاکہ آپ کی بچی کو میرے کو دے رہے. ہونا تو یہ تھا نا, لیکن کم وقت بول رہا ہے کہ تم دو, میں کیسا مانوں؟ ذرا ایک بار خاندان میں بات کر کے دیکھو. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. تانے آئیں گے آپ کو, کہ اللہ کے رسول کو تانا نہیں تھا. رسول اللہ کو کیا کہا لوگوں نے؟ بھول گئے. شاعر, مجنوں. دیکھو اچھا کام کرنے والے ہر آدمی کو پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا ہے, شال پوشی نہیں کی جاتی. جو بھی اچھا کام کرے گا, حق کا کام کرے گا, ٹروتھ پہ کام کرے گا, اس کو تانے ملیں گے. اگر آپ کو تانا ملا, سب سے پہلا تانا ملے گا زبان درازی ہے. اب بھی جیسا بات کری, سسرال میں جا کے کیا کریں گے؟ کیا کرا رہے جبار, دیکھ بچی کو سنبھال, یہ سب بات ہے. بولو جبار بھائی کو بعد میں, تم پہلے سنبھال کے بات کرو. واللہ دوبارہ ہمت نہیں کریں گے آپ سے بات کرنے کے لیے. بگیسٹ ایشو یہ ہے, سسرال میں جتنا زبان کو قابو میں رکھتے, شادی شدہ زندگی اتنی اچھی چلتی. وہاں میڈم کیا بولتے معلوم؟ مائک کہیں کو خاموش بیٹھنا جی, ہمیشہ بولتے نہیں بولتے. تم کبھی بہن کو سائڈ لے لیتے, تمہاری امی کو سائڈ لے لیتے, میرا منہ مچاتے. وہاں جتنا منہ مچ کے رہیں گے اتنی خوشحال زندگی گزرتی. ننند 2-4 سال میں انہیں بھی اس کے سسرال جانے والی ہے, ساس 2-4 سال میں اللہ کے پاس جانے والی ہے, تو زندگی کس کی چلتی؟ آپ کی نا. تو وہاں منہ کھولنا نہیں تھا, وہاں تھوڑا صبر سے زندگی گزارنا تھا. وہاں منہ کھول کے رشتے خراب کر کے شوہر سے دور ہو جاتے. جہاں منہ کھول کے اپنے لیے آئیڈیل ہسبینڈ کو لا سکتی, جہاں منہ کھول کے اپنے باپ کے 4 پیسے بچا سکتی, جہاں منہ کھول کے اپنی باپ کی سیونگز کو بچا سکتی, جہاں منہ کھول کے ماں کو روڈ پر آ کر, مسجد کی سیڑھیوں پر آ کر بھیک مانگنے سے بچا سکتی, جہاں منہ کھول کے خود وراثت کا پیسہ حاصل کر سکتی, وہاں کیا کرتی؟ گونگی بن کے بیٹھ جاتی. am I right؟ تو آج کے بعد میری بہنوں, یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ یہاں سے نکلتے ہوئے فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کو کوئی دیکھنے والے کے لیے آئے گا, سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر اگر شادی کر سکتا, اس سے ہماری شادی ہوگی, ورنہ ہم ایسے آدمی سے شادی نہیں کریں گے. یہ فیصلہ کر لو, تبھی جا کر تمہاری زندگیوں میں خوشی آئے گی اور خوشحال شادی شدہ زندگی تم گزار پاؤ گے. ورنہ پرانے 5 ایگزامپلس کو یاد رکھ لو.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے کہنے سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر. یہ تھے عبد الباری حسینی حیدرآباد سے آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کی عمر میں برکت عطا کرے, ہر قسم کی شر سے انہیں بچا کے رکھے, زندگی بھر اسی طرح دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا کرے, آمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.